ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ اپنے دماغ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 4 لفظ فزکس کے اس کے دماغ میں چلے جائیں، سب کچھ بلائے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ بار بار موبائل فون بجتا، اس کا دھیان بری طرح بھٹک رہا تھا اور ابھان کی کالز نے اب اسے غصہ دلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ بے بس تھی، سو وہ خاموش تھی۔ موبائل کو اگنور کرتے وہ پڑھنے لگی تھی اور اب پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کر ٹہلتے، کتاب کو بند کرتے، آنکھیں بند کیے گھوم کر یاد کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے ذہن میں وہ فارمولے چلے جائیں تاکہ وہ پاسنگ مارکس کسی طرح لے آئے۔ زیادہ اسے چاہیے بھی نہیں تھے۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی کسی وجود سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی۔ جب مقابل نے اسے پھرتی سے تھام لیا تھا، آرزو کی کتاب چھوٹی زمین پہ گر گئی تھی۔ اسے لگا وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ فضل آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامے کھڑا تھا۔ آرزو بے ساختہ سانس روک گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے دانیال سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیاں آرزو کو اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دانیال نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا۔ لینس مت لگاؤ، چشمہ ہی لگا لو، وہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ اس کی کمزور نظر پر طنز کرتے بولا۔ آرزو بس لب بینچ گئی۔ فی الحال اتنا دماغ درست نہیں تھا کہ وہ دانیال سے بحث کرتی، سو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کتاب اٹھاتی وہ وہاں سے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال چونکتی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب میز پر رکھا آرزو کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نیچے گرے کچھ پیپر بھی جنہیں دیکھتے اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تن فن کرتا بسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ موبائل اسکرین پر ابھرتے میسیجز پر نظر پڑی، پھر موبائل اوپن کرتے انہیں سکرول کرتے اسے اپنے جسم میں جیسے آگ دہکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دڑم سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رگیں ابھرتی سلگ رہی تھی۔ کون ہے وہ جسے تم پسند کرتی ہے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بیندھتے جوالا بنا پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے تو جانی اس دن وہ لڑکا وہ سب سچ تھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کے کبھی دانیال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی تیش برپا تھا۔ اسے لگا جیسے سب صحیح کرنے سے پہلے وہ بگڑ گئی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ سب کیا ہے پھر؟ ہاں، اس نے چند پیپر آرزو کے منہ پر مارے جو آرزو کے فزکس کی کتاب سے نکلے۔ وہی لیٹر تھے جو تارابھان نے بھیجے تھے، اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا، جسے دیکھ آرزو کو اب سے ہی معنیوں میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ وہ بس میرا دوست ہے۔ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ کیا بتاتی؟ اسے زبان سے جھوٹ پستا اور پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی۔ اس نے دانت پیسے موبائل پوری قوت سے دیوار پر دے مارا کہ آرزو ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تم جیسی لڑکیاں آخر میں ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندھوں پر دباؤ دیتا اسے جھنجھوڑ گیا۔ آرزو کا دل کانپ اٹھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو اس کی آنکھوں سے نمگین پانی پھسلنے لگا تھا۔ نہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آرزو روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ نہ جانے کیوں دانیال سفیران کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اس کا دل بند کر رہی تھی، یا شاید جہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا ہی ہوتا۔ میں ابھی جا کر آغا جی کو بتاتا ہوں، اور خبردار اب اگر تم گھر سے باہر نکلی، بس بہت ہو گیا کالج جانا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے کندھوں کو چھوڑے 16 بار نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ کیا آرزو نے نفی میں سر ہلایا؟ اگر وہ سب کو بتا دیتا تو سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے، نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیا سوچتے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال پلیز نو، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز کسی کو مت بتائیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آرزو خان کی ہچکیاں بند گئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کے سامنے رو رہی تھی۔ ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے، اور کیا؟ دیکھو، میں اس سے محبت کا اظہار کیا ہے، تم نے صاف نظر آ رہا ہے، اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان، جو لڑکی گھر کی 4 دیواری کو جیل سمجھے اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے نا، تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر کڑے ضبط کی حدوں کو چھوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخی ٹپکا رہی تھی اور جبرے حد سے زیادہ بینچے ہوئے تھے۔
اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا۔ وہ تو شکر تھی آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی، اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن تیراب کا بار بار کال کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کرنا، دھمکیاں دینا اور پھر ماہا کی ٹینشن، آرزو کے دماغ سے سب پھسل گیا۔ یہی ہے تمہارا کردار جس کے لیے چیخ رہی تھی تم اس دن، بہت چپ رہی تھی یہ پابندیاں تمہیں اب آزادی کی غلاظت، بڑی سانس لے لینا آرزو خان۔ وہ استہزائی انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے آرزو روتے ہوئے منہ پر ہاتھ جما کے آنکھیں میچی تو کئی آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ ویسی نہیں تھی، وہ سب اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے بیان ہو رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے۔ اس نے تو کہا تھا وہ سب سنبھال لے گی، لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ دانیال کے پیچھے بھاگی تھی۔ دانیال میری بات سنو، وہ پیچھے سے اس کا بازو اپنی پوری طاقت سے دبوتے اسے اپنی جانب کرتے شدت سے بولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پلیز مت بتائے کسی کو، وہ بہتی آنکھوں کے درمیان بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچی، اسے کہراتی نظر دیکھا۔ کیوں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اب منظر عام پر آنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ دانیال دانت کھچکاتے بولا۔ آرزو نم آنکھوں سے اسے دیکھا، دل کیا وہ اسے سب کچھ سچ بتا دے۔ کیا دانیال سفیران، اس کا اولین جانی دشمن، اس کی بات پر یقین کرے گا؟ آرزو کے دماغ نے دہائی دی تھی، غلطی ہو گئی، پلیز مت بتائیے، میں نے ویسے بھی چلے جانا ہے یہاں سے۔ آنسو کا گولا گونڈتے وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ اعصاب بری طرح جواب دینے لگے تھے۔ دانیال نے درستگی بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ اپنی آرزو خان، وہ انگلی اٹھا کر ضبط سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی۔ کاش بدلہ لینے کی جگہ تمہیں تھوڑی عقل آ جاتی، عزتیں بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور خراب کرنے میں اس چند پل، بس چند پل۔ تمہاری یہ حرکت چند پل میں ہی ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ جبڑے بینچیں سلگ دی، کن پٹیوں سے اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے سختی سے لب بینچیں سسکی روکی، لیکن آنسو بغاوت کرتے آنکھوں سے باہر نکلے تھے۔ وہ وہیں اپنے کمرے کے باہر دیوار سے لگی سسکنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جنہیں کئی لوگ خود توڑتے ہیں۔ قصور صرف ان کا نہیں ہوتا، قصور ان بے جا بے ضرر خواہشات کا ہوتا ہے جو دنیا اسے دکھاتی ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہیں سمجھاتی ہے، انہیں محسوس کرواتی ہے کہ وہ کم تر ہیں۔ وہ گہرا زکام زدہ سانس کھینچتے اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ آرزو خان تھی، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اگر ہر کوئی اسے گرانے پر تلا ہوا ہے تو کیوں نہ سب کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ رات رفتہ رفتہ بیتنے لگی تھی۔ گزرتی رات ہر کسی کی آنکھ میں کٹ رہی تھی، سب کو الگ ہی فکر ستا رہی تھی، جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو سکون سے مزے کی نیند سو رہا تھا، اور وہ وجود آرزو خان کا تھا۔ وہ شام سے اپنے کمرے میں بند تھی اور پھر رات ہوتے ہوتے وہ سو گئی۔ وہ کتنی عجیب لڑکی تھی، اتنی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا۔ ویسے بھی آرزو خان کی پہلی محبت تھی، اس کی نیند سو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح گھر سے آتی مختلف آوازوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ ایک جان لیوا انگڑائی لیتے وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اب ہر منظر ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے رات فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، بس اب عمل کرنا باقی تھا۔ وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر ماہا خان اس کی جان عزیز کزن اس وقت مشکل میں نہ ہوتی۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی، باہر آ گئی۔ باہر تیاریاں جاری تھی۔ حال میں صوفے پر بیٹھے اپنے بابا کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے جانب گئی تھی۔ بابا، آرزو نے چاہت سے انہیں پکارا تھا۔ شہید صاحب نے اٹھتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کے سینے سے لگی تھی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا جسے وہ جلد ہی صاف کر گئی۔ آئی مس یو بابا، وہ آنکھوں میں تڑپ لیے بولی۔ شہید صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے تو بابا کی بات ہی نہیں مانی۔ شہید صاحب کی زبان سے شکوہ پھسلا، وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ باپ کا بازو پکڑے بولی تھی۔ شہید صاحب نے اسے لیے ایک سائڈ پہ آگے، جی بیٹا بولو کیا بات ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے سوالیہ ہوئے۔ بابا، وہ میں دانیال سے نکاح پر راضی ہوں، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کے دل و دماغ نے دہائی دی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ
سیریس لیکن اور کارگی سے کسی بھی طرح ماہا کا نکاح دانیال سے ہونے سے روکنا تھا، اور اس سے بہتر طریقہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ اب کہہ رہی ہو آپ یہ بیٹا، اب ان سب کا کیا فائدہ؟ اس کی بات پر حیران ہوئے تھے آرزوہان، جیسے پچھلے 2 ہفتوں سے سب منا رہے تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھی اور اب اچانک ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ دانیال سے شادی پر مان گئی تھی۔ بابا پلیز آپ آغا جی سے بات کریں پلیز۔ وہ روحان سی ہوتی ہوئی تھی۔ شہید صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے لب بینچ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ واپس پلٹ گئے۔ آرزو نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنسو وہی روک دیے۔ وہ خود کے لیے سٹینڈ لے سکتی تھی، لیکن اپنوں کی خوشی آرزوہان کو اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ضبط سے مسکرائی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس لڑکی نے؟ مذاق چل رہا ہے کیا یہ سب؟ آغا جی بڑک اٹھے تھے۔ آرزو دروازے کی اس بار کھڑے لب دبائے ان کی گونجتی آواز سن رہی تھی۔ بابا اس نے ابھی ہاں کہا، ویسے بھی ہم سب یہی چاہتے تھے۔ شہیر صاحب کی دبی دبی سے آواز گونجی تھی۔ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ آغا جی نے سخت نظروں سے شہیر صاحب کو دیکھا۔ ہم کیا اس کی مرضی کے غلام ہیں؟ شہیر جب جی میں آیا وہ بول دیا، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سمجھا دو اپنی بیٹی کو، کھیل نہیں کھیل رہے ہم لوگ۔ خاموشی سے ماہا کا نکاح دیکھے اور امریکہ جانے کی تیاری کرے۔ آرزو باہر کھڑے لب بینچ کی، کاش ماہا کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی دانیال سے شادی کرنے کو نہ مانتی، لیکن کاش۔ او درم سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ شہید صاحب سمیت آغا جی نے بھی اسے دیکھا۔ آرزو نے دروازہ بند کیا اور اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ آغا جی مجھے احساس نہیں تھا، میں تو بچی ہوں، نہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ بڑے ہیں، آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ آرزو سر جھکائے شرمندگی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ آغا جی نے رخ موڑ لیا۔ چلی جاؤ یہاں سے لڑکی، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خاموشی سے نکاح دیکھو اور جاؤ یہاں سے۔ آغا جی رخ پھیرے بولے، وہ شرارتی لڑکی نے عزیز تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں وہ جو غلطیاں کر چکی تھی، آغا جی نے اپنا دل سخت کر لیا تھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا گئے۔ آرزو نے لب کاٹے تھے، پھر 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ صوفے کے پاس رکھی میز پر سے فروٹ باسکٹ سے چوڑی اٹھا لی۔ اب یہ واحد طریقہ تھا اس کے پاس۔ آغا جی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے معاف کر کے میری شادی دانیال سے نہیں کروائیں گے تو میں مر جاتی ہوں۔ میرے جینے کا کوئی مقصد۔ وہ سوسو کرتے نم لہجے میں بولے۔ شہیر صاحب نے گھبراتے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے چوڑی پکڑنے کی کوشش کی تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ آغا جی نے اس سے اور پھر اس کی کلائی پر رکھی چوڑی کو دیکھا۔ میں دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا نکاح کروا دے اس کے ساتھ۔ آرزو ان دونوں کی طرف دیکھتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایسے منحوس الفاظ منہ سے نکالے تھے، آرزوہان تم میں شرم و حیا ہے؟ کوئی بڑوں کے آگے کیسی دیدہ دلیری سے یہ کارنامہ کر رہی ہو؟ فوراً اسے رکھو واپس۔ آغا جی بڑک اٹھے تھے۔ آرزو کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی کلائی پر چھری کا دباؤ بڑھا گئی، جس سے ان کی ننھی ننھی بوندیں باہر نکلی۔ شہیر صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو بیٹا خون نکل رہا ہے، رکھ دو اسے، ہٹا لو اسے اپنے ہاتھوں سے۔ شہیر صاحب پریشان لہجے میں بولے۔ آرزو نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، پہلے آگے جان کو منائیں۔ آغا جان کو منائیں۔ بولے آپ لوگ میرا نکاح دانیال سے کروائیں گے یا نہیں؟ میں محبت کرتی ہوں اسے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ آرزو نفی میں سر ہلاتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ وہ دونوں پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گا، ہٹاؤ اب فوراً اسے۔ آغا جی نے اپنی سرپھیری پوتی کے سامنے ہار مانی تھی۔ وہ بزرگ تھے، وہ اچھے سے جانتے تھے آرزو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ لڑکی جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بدلہ لیتی تھی، دانیال سے اسے اچانک محبت کیسے ہوگی اس سے؟ لیکن خیر فی الحال یہی بہتر تھا۔ ویسے بھی آرزو کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری تھی ان کے لیے۔ نہیں، اب وعدہ کرے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ آغا جی نے کرہت نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں وعدہ، وہ لب بھیجے بولے۔ شہید صاحب نے نفی میں سر ہلاتے سر جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں انہیں اس وقت ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میرے آغا جان مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ تھینک یو آغا جان۔
وہ چھری پھینکے بھاگ کر ان کے بازو سے لگی آغا جان نے ماتھے پر بال ڈالے اس کے چہکتے چہرے کو دیکھا۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، وہ سے گھورتے بولے۔ آرزو باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آتے اس نے گہرا سانس بھرا، ہنسی چہرے سے غائب ہوگی۔ اب وہاں سنجیدگی تھی اپنوں کی خوشی کے لیے۔ کبھی کبھی انسان ہر حد پار کر جاتا ہے، کتنا ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ وہ سر جھٹکتی آگے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اسے بس تیار ہونا تھا، باقی کام آغا جان نے سنبھال لینا تھا۔ دانیال کا خیال آتے ہی اس کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ تم نے آغا جان کو کیسے منا لیا آرزو؟ ماہا فکر مندی سے بولی۔ آرزو اپنا لہنگا دیکھ رہی تھی جو ریڈ اینڈ گولڈن کنٹراسٹ پر تھا۔ آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ بول کیوں نہیں رہی آرزو؟ اور تم تو دانیال سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی نا؟ میری وجہ سے تم یہ سب کر ہی ہو نا؟ ماہا افسردگی سے بولی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرتے رخ اس کی جانب کیا۔ ہاں تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی زیادہ عادت نہیں ہے نا، میں کسی کا دل رکھتی ہوں کیونکہ میرے پاس میرا اپنا ہے، لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، ہمیں ان کا دل رکھنے کے لیے اپنا دل مارنا پڑتا ہے۔ اور تم خاص ہو ماہا میرے لیے۔ ویسے بھی اس دانیال کے بچے کی تو خیر نہیں، اب بیوی بن کر جینا حرام کروں گی۔